فیصل چودھری صاحب، آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، کیا عمران خان صاحب کی فلم، باڈی لینگویج، نشاتوں کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا، وہ بہت رنجیدہ تھے، مغموم تھے، بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین کارنامہ ہے، اور یہ جو سیاہ ترین ایک حادثہ ہے جس میں اتنے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں۔ جمہوری لوگوں کے اوپر، پرامن نہتے جمہوری لوگوں کے اوپر کون گولیاں برساتا ہے، اور ریاست کی طرف سے جس طرح کا اس کا حکومت کی طرف سے اور جس طرح کا اس کا رد عمل دیا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے انگیج کیا آپ نے کوئی واٹر کینن یا کچھ اس طرح سے جو ایسکلیشن ہوتی ہے، پہلے تھوڑی سی فورس یوز کی جاتی ہے، پھر زیادہ، لیکن انہوں نے تو بالکل ہی آخر میں جب سب جہاں پہ ختم ہوتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ گولیاں چلا دینا، ڈائریکٹ فائرنگ کر دینا، یہ تو بہت، اور اس کے آن دا ٹاپ آف اٹ اس کو ڈینائی کرنا۔ آپ حامد میر، زاہد گشکوری، متی اللہ جان، ثاقب بشیر، آپ رپورٹر جو سارے تھے، انٹرنیشنل میڈیا میں جو رپورٹس ہیں، BBC کی ہو، وہ گارڈین کی ہو، وہ دوسروں کی ہو، اس کو کہاں پہ پھینکیں گے؟ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، حلیمہ بی بی نے کل وہاں پہ بتایا، وہ وہاں پہ موجود تھیں کہ جو معاملہ ہوا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، جو آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں اس کو آپ کیسے، کتنے لوگوں کو چپ؟ پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان کی ہر نکڑ، ہر گلی میں آج اس حادثے کا ذکر ہے، اور نفرت اس حکومت کے خلاف اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بڑھتی ہی جا رہی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے، اور پاکستان کی نیشنلزم کو اگر کوئی اس وقت سنبھال سکتا ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب کو فوراً رہا کر کے ان کو پالیٹکس کا موقع دینا چاہیے، اپنے لوگوں میں آنے کا موقع دینا چاہیے۔ جو ان کے 3 نکات ہیں ان کے اوپر مذاکرات بالکل شروع ہونے چاہیے، یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان کو اس وقت اگر کوئی سیو کر سکتا ہے، ایک وفاق کی PTI جیسی سیاسی اکائی جو ہے وہی بچا سکتی ہے، اور اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور جو KP میں یا دوسرے صوبوں میں جو نیشنلزم کی اور پنجاب میں ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا اور سندھ میں جو معاملہ ہے اس کو روکنے کے لیے PTI واحد حل ہے، اور PTI کی واحد سیاسی جماعت ہے فیڈرل کی جو اس وقت ہے، اور اس کو کونے سے لگانا، اس کو دیواروں میں چننا یہ ذاتی کی بات ہے۔ ان کو بھرپور سیاست کا موقع ملنا چاہیے۔ اس الیکشن کمیشن میں سے کیا توقع کرنی ہے جو کہ پورے الیکٹورل فراڈ کا جو ہے وہ کرتا دھتا بھی ہے، اس کا زیویئر بھی ہے، فارم 47 کے موجد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو پٹیشنز ہیں، یہ تو دیکھیں اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ انصاف تک فراہمی ہے۔ عدالتوں کو انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو وہ اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اب وہ جا کے جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے علاوہ جو جج ہیں ان کے چہرے دیکھ کے دکھ آتا ہے، کوئی رونا نہ شروع کر دیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا جی اپنی ایک اتھارٹی کو اسٹیبلش، انبرائڈلڈ اتھارٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہر چیز فتح کر لیں، ہر چیز کو جنگی ماحول میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے اوپر فائر مارے ہیں، ان کو شہادتیں کی ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور ملک میں آپریشنز تو ہو جاتے ہیں۔ آپریشنز تو مفتی صاحب والا کامیاب ہوا تھا، آج تک بلوچستان اس کے منفی اثرات سے نہیں نکلا۔ لال مسجد کا آپریشن ہوا، اس کے بعد کامیاب تھا، وہ آپریشن کامیاب تھا، لیکن اس پہ دہشت گردی کہاں تک پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ڈھاکہ میں یحییٰ خان نے آپریشن کیا، وہ کامیاب تھا، 1 مہینے بعد ملک 2 لاکھ ہو گئے۔ اس آپریشن سے پاکستان اور پاکستان کی عوام جو لوگ ہیں وہ بہت عرصے تک سفر ہوں گے، اور یہ جو اس قدر بھیانک ایک حادثہ ہوا ہے، ابھی اس کو زور زبر سے روکا جا رہا ہے، لیکن یہ رکا نہیں، یہ خون ناحق ہے، اور یہ خون بولتا ہے، اور یہ بولے گا۔ شہداء کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ چھپ نہیں سکتا۔ اور الیکشن کمیشن کی کیا بات کریں، اس وقت وائس عیسیٰ تھا یہاں پہ، اب وہ چلا گیا ہے تو میں کبھی اس کا بارے میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن جو فراڈ ہوا اس کا موجد بھی وہ تھا، اس کے تحفظ میں بھی اس کا، اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے جو اپنی آئینی ذمہ داریوں سے پہلے تو یہ کی ہے، وہ سب یہاں ہیں۔ ایک ایسی حکومت لا کے کھڑی کر دی گئی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور وہ ڈنڈے کے زور پہ چلا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی کل جو خطاب ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جمہوری خاتون نہیں ہے، نہ ہی جمہوریت پہ ان کا اور ان کے خاندان کا کوئی اعتبار ہے۔ وہ ماشاء اللہ کے گملے میں پیدا ہونے والی ایک ایسی گفتگو تھی والے خاندان سے جو سیاست میں ہے، ان کی گفتگو، ان کے لیے ایلیمینیشن
लोगों को मारना, लोगों के घर तोड़ने, लोगों की हर हद पार कर जाना, उस स्कूल में या उसमें कभी पैदा ही नहीं हुआ ना, ये गैर जमहूरी लोग हैं। इसलिए ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि क्योंकि खातून है, मैं लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल करूँगा जो मैं दूसरों के बारे में इस्तेमाल करूँ, लेकिन नवाज शरीफ से या ज़रदारी से आपको क्या उम्मीद है? ये उस दिन पता लगेगा। अवाम और इदारों के दरमियान खलीज गहरी इंटेंशनली की जा रही है, साजिश की जा रही है, और हर चीज़ जो है वो इदारों पे डाल दी जाती है और एक नेशनल इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है। और ये नेशनल इदारे कमज़ोर हो गए। नेशनल इदारों के करता धरता को ये समझ तब आएगा जब ये खुद अपने करप्शन से बनाए हुए महलों में बैठ के इल्ज़ामात उनके ऊपर रखेंगे और उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे इस मुल्क में होने वाली हर ज़्यादती और जुल्म का। तो ये चीज़ जो है ये याद रखनी चाहिए। आज हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, हमारे तो क्योंकि घर भी नहीं है पाकिस्तान के अलावा, हमने कहीं जाना भी नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग पुरखे भी इधर दफन हैं, हमने भी इधर दफन होना, हमारे बच्चे भी इधर जो है वो दफन होंगे, तो हमारा तो और कोई घर नहीं है। लेकिन एवन फील्ड के करप्शन के बनाए हुए जो है अपार्टमेंट्स में बैठ के मुल्क पाकिस्तान को जो तबाह करना वो एक साजिश है, और मुल्क के निज़ाम को तबाह करना साजिश है, ताकि इसमें अवाम और जमहूर का गला घोंट दिया जाए और घोंट दिया गया है। ये सारी बातों को जो है हम ज़हन में रखें। और अगर ये एक टफ़ टाइम है पूरी कौम के ऊपर, कौम को खड़ा होना चाहिए, और कौम खड़ी हुई भी है। जो यहाँ पे कारकुनान आए इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इंतहाई दुख का इज़हार करते हैं उनके साथ जिनकी शहादतें हुई हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनके साथ हमदर्दी करते हैं। इमरान खान साहब ने भी वो बड़े मगमूम और रंजीदा थे जब कल और परसों उनको ये बात बताई गई। तो ये मामला जो है पाकिस्तान की तारीख में एक भयानक इंसिडेंट्स हैं जिनका खमियाजा जो है ये हुकूमत भुगतेगी। और ये जो वज़रा आके करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये उसके ज़िम्मेदार होंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे और हमसे जुड़ी हुई एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो फेक न्यूज़ का ये जो लॉ लेके आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि फेक न्यूज़ के पहले विक्टिम ये फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नून के होंगे, क्योंकि ये हर वक्त झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये हुकूमत के हवाले जो कुछ भी देते हैं वो झूठ होता है। तो फेक न्यूज़ का कानून आएगा तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इसके पहले विक्टिम ये खुद होंगे। इन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया तो उसके पहले विक्टिम भी ये खुद थे। बगैर सोचे समझे 26वीं तरमीम की, उसके भी विक्टिम ये खुद होंगे। ये वक्त का एक तकाजा होता है, और आजकल वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। तो ये जो फेक न्यूज़ का कानून ला रहे हैं, इंशाल्लाह उन पर भी एप्लीकेबल होगा और एप्लीकेबल करवाएंगे। सहाफ़ी ना पहले डरे थे, ना आज डरते हैं, ना कल डरेंगे। आप लोग काम करते हैं और आवाज़ें जो है हमारी पहुँचाते हैं, इसके लिए जितनी भी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है, और हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं। इसी तरह सहाफ़ी और वकीला जो है वो जितने मर्ज़ी आप इनको डिफरेंस कर लें, जितना मर्ज़ी आप किसी को जजी का लालच दे लें, किसी और को लालच दे लेंगे, अल्टीमेटली वकीला जो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे।